السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ایکچولی آج میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ رات کو اوپر سے لیلۃ القدر کی رات تھی اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، گلا، زکام، نزلہ، بہت تیز بخار، لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، عبادت کرنے کی پوری کوشش کی۔ حالانکہ میرا جو جسم تھا وہ بہت زیادہ ویکنیس مجھے فیل ہو رہی تھی اور بخار کی وجہ سے تھکن محسوس ہو رہی تھی، مگر میں نے سوچا کہ اللہ کی یاد جو ہے وہ دل کو سکون دیتی ہے اور دعا میں جو ہے وہ شفا ہے۔ میں نے وضو کیا، حسب استطاعت نوافل ادا کیے، نماز کے بعد میں نے کچھ دیر تسبیحات پڑھی، قرآن پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت یاب کرے، کیونکہ بچیوں کو بھی خود دیکھنا ہوتا ہے اور افطاری سحری بھی بنانی ہوتی ہے، تو ہم لوگ صحت مند ہوں گے تو گھر ہمارا ٹھیک سے چلے گا نا۔ تو زیادہ دیر تک میں کھڑے بھی نہیں رہ سکتی تھی اور کافی میرے لیے مشکل ہو رہا تھا، اس لیے میں نے زیادہ تر دیر جو ہے وہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی، سورہ یاسین، سورہ رحمان وغیرہ پڑھی، درود شریف وغیرہ کیا، استغفار وغیرہ کیا، گھر والوں کے لیے جو ہے دعائیں وغیرہ کی۔ عبادت کے بعد مجھے یقین کریں اتنا زیادہ دل کو اطمینان ہوا کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اپنی یاد میں مشغول رہنے کی توفیق دی ہے اس بیماری کے باوجود بھی۔ حالانکہ میں نے رات کو 3 دفعہ جو ہے میڈیسن لی ہے، 3 دفعہ میڈیسن کی ڈوز لی ہے، افطاری سے لے کے سحری تک، اور اتنی بھی میرے میں ہمت نہیں تھی کہ میں روزہ رکھوں، لیکن پھر بھی میں نے جو ہے روزہ لازمی رکھا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمت دینے والا ہے الحمدللہ۔ اور لیلۃ القدر کی رات تو ویسے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ تو ہر کسی کو یہ نصیب نہیں ہوتی، اور جن کو نصیب ہو جائے وہ بہت زیادہ خوش قسمت انسان ہے۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی سب سے بابرکت اور عظیم رات ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں خاص طور پر سورہ قدر میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، یعنی اس رات کی عبادت، دعا، توبہ اور ذکر اللہ تعالیٰ نے 83 سال سے زیادہ عبادت کے برابر قرار دے دی ہے۔ اس رات فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کے بندوں پر اپنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ رات رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے، لیکن اکثر علماء کے مطابق جو ہے 27ویں شب ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ اس رات کو عبادت، استغفار، قرآن کی تلاوت، نوافل، درود شریف اور خصوصی دعاؤں میں گزارنا چاہیے، کیونکہ اس رات میں کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں خاص طور پر یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف فرما، مجھے معاف کر دے، کیونکہ تو معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ یہ رات رحمت، مغفرت اور نجات کی رات ہے، اس لیے ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علماء کے نزدیک تو 27ویں رات ہے نا کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے لیلۃ القدر کوئی بھی رات ہو سکتی ہے ان 5 راتوں میں سے، اور ہمیں ہر رات کو جو ہے اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے جیسے کہ آج ہی جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور میں نے کل رات کو ماشاءاللہ اپنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی، آپ کو میری آواز سے تو پتہ چل ہی رہا ہوگا کہ میری واقعی جینونلی جو ہے بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، اور میں نے یقین کرے رات بھی جا کے گزاری ہے اور میں صبح سے بھی جاگ رہی ہوں، میں 1% بھی نہیں سوئی، کیونکہ میں جیسے لیٹ رہی ہوں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا سانس بالکل بند ہو رہا ہے۔ تو آج کل کی جو رات تھی وہ بہت ہی زیادہ خاص تھی، کیونکہ یہ لیلۃ القدر کی جو تھی وہ طاق راتوں میں سے ایک تھی۔ میں نے یہ رات عبادت اور اللہ کی قربت حاصل کرنے میں گزاری۔ سب سے پہلے میں نے وضو کیا اور نیت کے ساتھ 2 رکعت نفل ادا کیے، اور اس کے بعد میں نے عبادت کا آغاز پاکیزگی کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد میں نے طویل نوافل ادا کیا، مطلب میں نے زیادہ نوافل پڑھے، خاص طور پر تہجد کی نماز، جس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور دعا کی کہ وہ مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، سورہ قدر، سورہ رحمان اور سورہ یاسین پڑھی، جو دل کو سکون دینے والی صورتیں ہیں۔ تلاوت کے بعد میں نے کچھ دیر اللہ کا ذکر کیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح کی، اور ساتھ ہی استغفار بھی پڑھا تاکہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرماتے اور مجھے بخش دے۔ اس کے بعد میں نے نفل نماز ادا کی اور لمبی دعائیں مانگی۔ میں نے ہر نفل نماز میں پہلے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی نفل، اس میں نے ایسا کیا کہ 1 دفعہ میں نے پڑھی سورہ قدر اور 3 دفعہ میں نے پڑھی سورہ اخلاص، دونوں رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد۔ پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے میں نے اس کے بعد سلام پھیرا، دین میں نے اگین سے 2 نوافل ادا کیے، نماز پڑھی،
اس میں نے 7 دفعہ سورہ قدر الحمد شریف کے بعد اور 7 دفعہ ہی سورہ اخلاص پڑھی دونوں رکعتوں میں۔ پھر میں نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرا، دین میں نے تھرڈ جو ہے نا میں نے 4 رکعتیں پڑھی، 4 رکعتیں مطلب کٹھی پڑھی ایک ہی سلام کے ساتھ۔ پھر میں نے نا اس میں ایسا کیا کہ 3 دفعہ میں نے پہلے سورہ قدر پڑھی، اس کے بعد 7 دفعہ میں نے سورہ اخلاص پڑھی ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا دعائیں کی، خوب رو رو کر دعائیں کی۔ تو بس مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا میری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو ضرور قبول کریں گے۔ میں نے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور دنیا بھر کے تمام انسانوں کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ میں نے خاص طور پر وہ دعا پڑھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں مانگنے کے لیے سکھائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ رات بہت زیادہ جو ہے نا پرسکون اور برکتوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور میں نے دل سے دعا کی کہ اللہ مجھے آئندہ بھی ایسی راتوں کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اس بابرکت رات میں تجھ سے تیری رضا، تیری رحمت اور تیرے بے پایہ فضل کا سوال کرتی ہوں۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ اے میرے رب، میرے تمام چھوٹے بڑے جانے انجانے میں کیے گئے گناہ بخش دے، میرے ماضی کی لغزشیں معاف فرما اور مجھے ہدایت کے راستے پر چلا۔ اے اللہ میرے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے، مجھے نیک اعمال کی توفیق دے، مجھے صبر اور شکر کی دولت عطا فرما، میرے دل کی سختی کو ختم کر دے، میرے دل کو تقویٰ عطا کر، مجھے دنیا کی محبت سے آزاد کر کے اپنی محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین میرے والدین پر اپنی رحمت فرما، اگر وہ حیات ہیں تو انہیں صحت و عافیت دے، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی مغفرت فرما، ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ میرے اہل و عیال کو ہدایت عطا فرما، انہیں نیک صالح اور کامیاب بنا، میرے بہن بھائی عزیز و قارب اور دوست احباب کے لیے خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو دل دکھوں سے بھرے ہوئے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، ان کی مشکلات آسان فرما، ہمیں لیلۃ القدر کی برکتوں سے محروم نہ فرما، ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی دعائیں، عبادات اور توبہ کو شرف قبولیت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہے، آپ لوگوں کو اس کو ضرور شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، اور ہو سکے تو مجھے بھی لازمی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی تاکرات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔